مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی موت آتی ہے، لیکن موت آتے ہی جہان چینج ہو جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جہاں ہیں عالم برزخ میں، قبر انور میں وہ زندہ ہیں، لیکن زندہ یہی جسم مبارک ہے جو دنیا کا جسم ہے۔ اس پر ہم نے میرا خیال ہے 8 آیات کریمہ سے استدلال کیا تھا کہ جب کافر قبر میں جاتا ہے تو اس کے جسم کو عذاب ہوتا ہے، روح کو بھی جسم کو بھی۔ ظاہر ہے عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر اتنی حیات موجود ہے جس سے وہ درد، الم، تکلیف کا احساس کر سکے۔ جب کافروں کا یہ حال ہے، وہ بالکل فنش نہیں ہوتے، تو جو نبیوں کے نبی ہیں، سرکار ہیں، ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال آیا تھا کہ اس دنیا میں نبی کریم علیہ السلام مکلف تھے، اللہ کی طرف سے حکم تھا ہماری وحی آگے پہنچاؤ، نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، حج بھی کرو، یعنی شریعت مطہرہ کے احکامات کے پابند تھے۔ جس طرح ہم پابند ہیں تو سرکار بھی اپنی حیثیت کے مطابق مکلف تھے، پابند تھے۔ تو کیا قبر انور میں بھی وہ مکلف ہیں ان تمام احکامات کے؟ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، بچہ پیدا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے جسم، لیکن وہ نماز کا مکلف ابھی نہیں ہوا، روزے کا مکلف بھی ابھی نہیں ہوا۔ وہ ایک خاص ایج ہے، عمر ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو احکام شرعیہ کا مکلف اس وقت ہوتا ہے۔ اپنے وقت سے پہلے زندہ ہوتا ضرور ہے لیکن مکلف نہیں ہوتا۔ بس سمجھ لیجئے انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ تو ہیں، لیکن ان پابندیوں سے آزاد ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ ہم پر فرض ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کیوں؟ ثواب ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں، سواد کے لیے۔ ان کو لذت آتے، تلذذ کے لیے۔ وہاں اپنی اپنی قبروں میں وہ مکلف نہیں ہیں، مکلف تھے یہاں اس عالم میں۔ اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلکی تعصب سے ہٹ کر
یہ میرے درس سنے گا تو انشاءاللہ اس کا رواں رواں گواہی دے گا کہ مذہب اہل سنت و جماعت ہی حق ہے، سچ ہے، یہی مسلک قرآن حکیم کے عین مطابق ہے۔ 8 آیات کریمہ سے میں نے استدلال کیا تھا، ایک میں نے 9 لکھی ہیں اپنی کتاب میں، ایک کو میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ پھر بحث شروع ہوئی تھی، یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا صرف بدن کو ہوتا ہے یا روح مع البدن دونوں کو ہوتا ہے؟ تو اس پر میں نے 4 حوالے کل پیش کیے تھے کہ یہ عذاب نہ اکیلی روح کو، نہ اکیلے جسم کو، بلکہ دونوں کو اکٹھا ہوتا ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ اب اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ 5واں حوالہ، ایک بزرگ گزرے ہیں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے ارشاد الساری۔ یہ جو بخاری شریف پڑھانے والے اساتذہ ہیں نا، جب ان کو شروع میں ان کے سپرد سبق کیا جاتا ہے آپ نے بخاری پڑھانی ہے، تو پہلے کچھ سال بڑی محنت کرتے ہیں، فتح الباری دیکھو، عمدۃ القاری دیکھو، یہ بھی شرح دیکھو، وہ شرح بھی دیکھو، لیکن جب 5-6 بار پڑھا لیتے ہیں نا پھر سب چھوٹ جاتی ہیں، صرف ارشاد الساری سے ہی ان کا کام چل جاتا ہے، یعنی مختصر ہے اور جامع ہے۔ اور امام قسطلانی نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بڑی معتبر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المواہب الدنیا۔ تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد الساری جلد 2 صفحہ 460 پر لکھتے ہیں، اور امام قسطلانی کی عبارت کو نقل کیا ہے ایک بڑے معروف وہابی عالم علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے اہل حدیثوں کے۔ عبارت قسطلانی کی ہے، ارشاد الساری کے اندر بھی موجود ہے، اور نواب صاحب کی اپنی کتاب جو ہے عون الباری اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ نواب صاحب کہتے ہیں امام قسطلانی نے کہا کہ عذاب قبر کے ثبوت پر کتاب و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، اور عقل بھی اس میں مانع نہیں کہ اللہ تعالی جسم کے کسی ایک جزو یا تمام اجزاء میں حیات کو دوبارہ پیدا فرما دے، پھر اس کو ثواب و عذاب کرے۔ جب عقل بھی مانے نہیں اور شرع میں بھی یہ چیز وارد ہوئی ہے تو اس کو قبول کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو مانیں گے، نہیں، ماننا واجب ہے۔ اچھا، اگر میت کے اجزاء بکھر چکے ہوں، جیسا کہ عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے، بندے کی میت ہے، قبر میں رکھی گئی، کچھ عرصے کے بعد جب قبر کسی وجہ سے کھلی تو دیکھا اجزاء بکھرے پڑے ہیں، ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں، باقی تو کچھ ہوتا نہیں۔ اگر میت کے اجزاء بکھر بھی چکے ہوں، جیسا کہ عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے،
یا اس کو درندوں، پرندوں اور سمندروں کی مچھلیوں نے بھی کھا لیا ہو، پھر بھی ان اجزاء میں حیات کے لوٹنے پر مانع موجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ اب ان کے اندر دوبارہ حیات اللہ پیدا کر نہیں سکتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ حشر میں حیات کو لوٹا دے گا، قیامت میں بھی تو یہی ہوگا نا، کہ یہ جسم جو ریزہ ریزہ ہو چکا ہے پھر اللہ اس کو اکٹھا کرے گا، پھر اس میں حیات پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ پس آنے واحد میں ایک شخص کی روح کا مشارق و مغارب میں بکھرے ہوئے اجزاء کے ساتھ تعلق بعید نہیں۔ ایک میت ہے، سمندر میں ڈوب گئی، مچھلیوں نے کھا لیا، اس کے کچھ اجزاء کسی مچھلی کے پیٹ میں، کسی کے اجزاء دوسری مچھلی کے پیٹ میں، مچھلیوں نے سفر کرنا شروع کر دیا، ایک پہنچ گئی امریکہ اور ایک پہنچ گئی انڈیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک روح کا تعلق بیک وقت ان بکھرے ہوئے اجزاء کے ساتھ کر دے وے۔ دیکھو نا، ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ ہاتھ ہیں، یہ بھی ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، دونوں کان ہیں، سر ہیں، بال ہیں، ناخن ہیں، پیٹ ہیں، یہ سارے اجزاء ہیں نا۔ روح تو ایک ہے، اس ایک روح کا تعلق بندے کے جسم کے ہر جز سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جو اللہ دنیا میں ایک جسم کے ہر جز کے ساتھ روح کا تعلق قائم فرما دیتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اجزاء بکھر جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ روح کا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر قادر ہے۔ اچھا، پھر آگے مسئلے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ پس بے شک یہ تعلق حلول کے طریقہ پر نہیں ہے۔ یہ جو روح کا تعلق ہے نا، اس وقت ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اور جب مرنے والا مر جاتا ہے، اجزاء بکھر جاتے ہیں، تو روح کا تعلق اس طرح نہیں ہوتا کہ روح حلول کر جائے، نہیں۔ مصابیح الجامع میں ہے کہ عذاب قبر کے متعلق احادیث اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ متعدد محدثین نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی کئی محدثین فرماتے ہیں اس مسئلے میں اتنی حدیثیں موجود ہیں جو حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں، اور اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اگر اس جیسی بات بھی درست اور صحیح نہ ہو تو دین کی کوئی بات بھی درست اور صحیح نہ ہوگی۔ یہ ہے آخری بات جو انہوں نے کی ہے۔ اگر قبر کا عذاب بھی درست نہیں، کیوں کہ قبر کے عذاب کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، تو دین کی کس بات پر اعتبار ہوگا؟ سب سے بڑی چیز تو قرآن ہے نا، تو قرآن پر اعتبار کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک تواتر کے ذریعے پہنچا ہے۔ تواتر جو ہے بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس بات پر بھی ہمارے مخالفین کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، امام قاضی صدر الدین، انہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی، عقائد کی کتاب ہے، مکتبہ سلفیہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 451 پر جو عبارت موجود ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔
وہ فرماتے ہیں قبر میں سوال صرف روح سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کا قول ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں جنہیں کہتے ہیں ابن حزم ظاہری، وہ کہتا ہے نہیں، عذاب صرف روح کو ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں، ابن حزم کا قول غلط ہے۔ اس سے بھی غلط قول اس کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر صرف بدن کو ہوتا ہے، روح کو نہیں۔ یعنی کچھ آدمی ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے، نہ عذاب قبر صرف بدن کو ہوتا ہے، بلکہ عذاب قبر کس کو ہوتا ہے؟ روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ یہ قاضی صاحب فرماتے ہیں احادیث صحیحہ ان دونوں اقوال کو رد کر رہی ہیں۔ صحیح حدیثیں بیان کرتی ہیں نہ صرف روح کو نہ صرف بدن کو، بلکہ دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے، خواہ روح بدن سے متصل ہو یا الگ۔ یہ لوگ جو ہیں نا حیات نبی کے، حیات انبیاء کے منکر، خام خواہ ایک غیر متعلق بحث، بتاؤ روح کدھر ہے، اندر ہے باہر، کہاں ہے روح، اور تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ دیکھو وہ باڈی زندہ ہے کہ نہیں دی، خواہ روح اندر ہو یا روح کا اتصال ہو، انبیاء علیہ السلام کے اجساد مطہرہ زندہ ہیں، روح کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ عذاب قبر عذاب برزخ ہی ہے۔ جو بھی مستحق عذاب مر جائے اسے اس کا حصہ پہنچتا ہے، خواہ اسے قبر ملے یا نہ ملے۔ درندوں نے اسے کھا لیا ہو یا جل کر راکھ ہو جائے، ہوا میں ذرات بکھر جائیں، سولی دیا جائے یا سمندر میں غرق ہو جائے، اس کی روح اور بدن کو ایسا ہی عذاب پہنچتا ہے جیسے کہ قبر میں پڑے ہوئے کو۔ تو یہ عبارت بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ قبر کے اندر گنہگار کافر جو ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو بھی اور روح کو بھی۔ جسم کو عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ فنش نہیں ہوا، اس کے اندر اتنی زندگی موجود ہے جس سے وہ سزا کا پھینٹے کا ادراک اور احساس کر رہا ہے۔ ایک اور دیوبندی عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ رشید احمد گنگوہی، ان کا ایک حاشیہ ہے، ترتیب دیا ہے مولانا زکریا نے، نام ہے اس کا الکوکب الدری۔ اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ 325 پر، روح کا اتصال جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عربی عبارت میں ترجمہ سنا رہا ہوں، اس لیے دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ روح اگرچہ جسم سے خارج ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی روح جسم کے ساتھ ہی درد و الم محسوس کرتی ہے، خواہ جسم کے اندر نہ بھی ہو، لیکن اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے، کوڑا پڑا اتھوڑا پڑا باڈی کو، جسم کو، جسم نے بھی تکلیف محسوس کی اور روح نے بھی تکلیف محسوس کی ہے۔ ایک اور بڑے عالم مشہور گزرے ہیں حافظ ابن قیم۔ حافظ ابن قیم بہت بڑا نام ہے اہل علم کے حلقوں میں، حافظ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کتاب الروح کے اندر صفحہ ہے 96، ان مذہب سلف الامت و ائمتہا، کہ جو امت مسلمہ گزر چکی ہے ان کا بھی عقیدہ یہی ہے اور ان کے اماموں کا بھی عقیدہ یہی ہے، کیا؟ ان المیت اذا مات،
کہ میت جب مر جاتی ہے یکون فی نعیم او عذاب، تو یا تو وہ پھینٹا کھا رہی ہوتی ہے، دکھوں میں ہوتی ہے، یا نعمتوں میں ہوتی ہے، سکھوں میں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِرُوحِهِ وَبَدَنِهِ، اور یہ نعمتیں اور عذاب یہ مرنے والے کے بدن اور روح دونوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن قیم۔ دیکھیں اصل دلائل یہ نہیں ہے، اصل دلائل میں نے پیش کیے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی 8 آیات مبارکہ۔ اب میں اس کے بعد جو سلف صالحین گزرے ہیں یا مخالفین ان کے حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی عذاب قبر کا انکار نہ کرے۔ جب عذاب قبر مان لیا تو پھر آگے تو 2 منٹ کی بات ہے نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو منوانا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں علماء نے یہ کہا ہے، امام سیوطی پہلے علماء کا حوالہ دے رہے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے یہ عذاب برزخ ہی ہے۔ اچھا، اسے عذاب قبر کیوں کہتے ہیں؟ اسے قبر کی طرف اس لیے مضاف کیا گیا ہے کہ غالب طور پر انسان قبر ہی میں دفن ہوتا ہے، وگرنہ ہر وہ میت جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے اسے عذاب پہنچتا ہے۔ جس میت کو بھی عذاب دینے کا ارادہ کرے اسے عذاب پہنچتا ہے، خواہ اسے قبر میسر ہو یا نہ ہو، خواہ وہ سولی پر ہو یا سمندر میں غرق، اسے جانوروں نے کھا لیا ہو یا وہ جل کر راکھ ہو چکا ہو، یا وہ ذرات کی شکل میں ہوا میں اڑتا ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر عذاب پہنچاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَمَحَلُّهُ الرُّوحُ وَالْبَدَنُ جَمِيعًا، اس عذاب کی جگہ کیا ہے، محل کیا ہے؟ روح اور بدن دونوں، بے اتفاق اہل سنت، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ روح اور بدن دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي النَّعِيمِ، اور اسی طرح کا قول ہے علماء کا اس بندے کے بارے جس پر اللہ احسان فرما رہا ہے، نعمتوں کی بارشیں فرما رہا ہے، وہ خواہ قبر میں ہو، خواہ درندے کھا گئے ہوں، خواہ سمندر میں غرق ہو، مچھلیوں کے پیٹوں میں ہو، یا جل گئی ہو، اس کی راکھ ہوا میں اڑ رہی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی روح اور اس کے بدن کے اجزاء کو نیک ہو تو اسے آرام اور راحت پہنچاتا ہے۔ یہ ہے شرح الصدور صفحہ 177۔ 4 حوالے کل پیش کیے تھے، 4 حوالے اب ہو گئے، کتنے ہو گئے کل؟ 8۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَنَعِيمَهُ لِلْجَسَدِ وَالرُّوحِ جَمِيعًا، بے شک قبر کا عذاب ہو یا قبر کی نعمتیں یہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ نَعِيمُ غَيْرِ الشَّهِيدِ كَذَلِكَ فَالنَّعِيمُ الشَّهِيدِ أَتَمُّ وَأَوْلَى وَأَكْمَلُ، جب شہید کے علاوہ عام مومن کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو شہید کو جو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے وہ دوسروں کے انعامات سے زیادہ تام، زیادہ بہتر اور زیادہ کامل انعامات اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ کن کو؟ شہیدوں کو۔ یہ حوالہ ہے شفاء السقام صفحہ 194، مطبوعہ مکتبہ نوریہ۔
اب ایک اور وہابی عالم ہیں جن کا نام ہے احمد حسن دہلوی، اچھی کتابیں ہیں ان کی، علمی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جس کا علم ہو اس کا اقرار بھی کر لینا چاہیے۔ میرے کئی ساتھی لڑ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، یہ تم کیا کرتے ہو، مخالفوں کی قابلیت کا اقرار کرتے ہوئے کیوں نہ کروں، ہے جو اختلاف تو علمی ہے نا، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں، لیکن علم بہرحال علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے تنقیح الروات۔ اصل میں وہ راویوں کی بحث کرتے ہیں، فی تخریج احادیث المشکات۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں میں، اہل سنت کا مذہب ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے۔ خوارج، معتزلہ اور بعض مرجئہ مخالف ہیں، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن احادیث باب مخالفین کا رد کر رہی ہے۔ یعنی اس چیپٹر میں جتنی حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ ان کا رد کر رہی ہیں، خارجیوں کا بھی، معتزلہ کے بھی، بعض مرجئہ کا بھی۔ اہل سنت کے نزدیک عذاب روح کے واپس کیے جانے کے بعد جسم اصلی کو ہوتا ہے۔ روح واپس جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو جو جسم اصلی ہے اسی کو عذاب ہوتا ہے روح کے لوٹانے کے بعد۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قبر میں سوال صرف بدن سے ہوتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ صرف روح سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس میت کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ سرکار کا جو ارشاد ہے وہ لفظ کیا ہے، تعاد روحہ فی بعض روایات، بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ یہ جو سرکار کا فرمان ہے پہلے دونوں باتوں کا رد کر رہا ہے۔ تو سرکار کے فرمانے کے مطابق نہ صرف روح کو عذاب، نہ صرف بدن کو عذاب، بلکہ روح اور بدن دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ کتنے حوالے ہو گئے؟ 10۔ اب ہے 11واں حوالہ۔ تفنن طبع کے طور پر عرض کرتا ہوں 11ویں کے نام کا 11واں حوالہ، اور ہے بھی ایک بہت بڑے امام کا حوالہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلم شریف کی بڑی شاندار شرح لکھی ہے۔ عام طور پر جو مسلم شریف چھپتی ہے نا عربی میں، تو نیچے انہی کا حاشیہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے، شرح صحیح مسلم از امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ لمبی عبارت ہے، ذرا ہضم کر لیجئے گا صبر کے ساتھ، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، اور اس پر کتاب و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو۔ الآیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پر عذاب قبر کو بیان کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی کئی صحابہ کرام نے سرکار کی حدیثیں بیان کی ہیں کہ قبر میں بندے کو عذاب ہوتا ہے، اور عقلاً بھی یہ بات ممتنع نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم کے کسی حصہ میں زندگی لوٹا دے اور اسے عذاب کرے۔ جب یہ چیز عقلاً ممنوع نہیں اور شرع نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، تو اس کو قبول کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہوگا۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں،
کہ امام مسلم نے یہاں متعدد احادیث مندرجہ ذیل اشیاء کے ثبوت میں نقل کی ہیں۔ نمبر 1، عذاب قبر، عذاب قبر کی حدیثیں نقل کی ہیں۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبور کے عذاب کی آواز کو سننا۔ جو بندہ قبر میں ہے اس کو جو پھینٹا لگ رہا ہے، سرکار نے ان کی آوازوں کو سنا ہے، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 3، مردوں کا اپنے دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سننا، یہ بھی حدیث ہے کہ مردہ دفن کرنے والے کے جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے مردہ کافروں سے کلام فرمانا، یہ بھی حدیث میں ہے نا کہ سرکار 3 دن کے بعد کنویں پر آ گئے، تو یہ کلام فرمانا کس بات کی دلیل ہے؟ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ تم ان مردہ کافروں سے زیادہ نہیں سنتے، یہ بھی حضرت عمر کو فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ 6، فرشتوں کا میت کو قبر میں بٹھانا، اس سے سوال کرنا، میت کا جواب دینا، میت کے لیے قبر کا کھلنا، صبح و شام میت پر اس کا ٹھکانہ پیش ہونا۔ آگے فرماتے ہیں امام نووی، اس کی شاندار شرح کتاب الصلاۃ اور کتاب الجنائز میں گزر چکی ہے۔ فرماتے ہیں میں پہلے اس پر بحث کر چکا ہوں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ساری بحث کا مقصود یہ ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے۔ خوارج، بڑے بڑے معتزلہ اور چند مرجئہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے عذاب قبر کی نفی کی ہے۔ پتہ چلا عذاب قبر کی نفی سنی نہیں کرتا، یہ کون عذاب قبر کی نفی کرتا ہے؟ کچھ مرجئہ، معتزلہ اور خارجی۔ پھر اہل سنت کے نزدیک جسم اصلی کو ہی عذاب ہوتا ہے، یہ جو بندے کا جسم ہے نا دنیا کے اندر، یہ ہے جسم اصلی، اسی کو عذاب ہوتا ہے، خواہ پورے جسم کو ہو یا بعض حصہ کو، ہوتا اسی جسم کو ہے۔ روح کے اعادہ کے ساتھ، یعنی روح واپس لوٹائی جاتی ہے۔ اس مسئلہ میں محمد بن جریر، عبداللہ بن کرام اور ایک گروہ نے اختلاف کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ روح نہیں لوٹائی جاتی، وہ کہتے ہیں کہ روح کے اعادہ کی شرط نہیں ہے۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ بات غلط فاسد ہے، اس لیے کہ درد کا احساس یہ صرف زندہ کو ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں، اور زندگی کس سے ہوتی ہے؟ روح سے۔ روح اندر ہو تو بندہ زندہ، روح نہ ہو تو بندہ مردہ۔ ہمارے اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ میت کے اجزاء اگرچہ بکھر چکے ہوں، جیسا کہ عام طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یا اس کو درندے یا سمندر کی مچھلیاں یا اسی طرح کی کوئی اور چیز کھا جائے، یہ تمام چیزیں جسم کے اعضاء کو عذاب ملنے سے نہیں روکتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ حشر میں روح لوٹانے پر قادر ہے، وہی اللہ تعالیٰ پورے جسم میں یا کسی جزء میں بھی حیات لوٹانے پر قادر ہے، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا سمندر کی مچھلیوں نے۔ اب آگے امام نووی ایک سوال خود قائم کر کے پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میت قبر میں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، قبر کھلی، دیکھا میت ویسے پڑی ہوئی ہے، نہ اسے عذاب نہ ثواب کوئی پتہ نہیں چلتا۔
اس پر سوالات بٹھائے جانے، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارے جانے کا کوئی اثر نہیں نظر آتا؟ یہ سوال ہے۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اس کو ہتھوڑے بھی پڑ رہے ہیں، بٹھایا بھی گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب وہ فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں ممتنع نہیں ہیں، یہ سب ہو سکتی ہیں کہ اگر ہمیں نظر نہیں آتی تو واقع میں موجود نہیں ہیں، بلکہ عادتاً اس کی مثال موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک شخص حالت نیند میں لذت، درد، تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن ہمیں نہ تو اس کی لذت کا احساس ہوتا ہے نہ ہی تکلیف کا۔ اسی طرح جاگتا ہوا آدمی کسی بات کو سن کر اس میں غور و فکر کر کے لذت یا درد، تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیٹھنے والا اس لذت یا تکلیف کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کیا کہا انہوں نے۔ محفل سجی ہوئی ہے، ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، تقریر ایک ہی ہو رہی ہے، اور ایک آدمی اسی تقریر کو سن کر نہ مزے لے رہا ہے۔ نعت شریف کا شعر سنا، سننے والا مزے لے رہا ہے، ساتھ وہ بیٹھا ہوا آدمی اس پر اثر ہی کوئی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کتنے مزے لے رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کو کسی بات نے بڑا دکھ دیا، تکلیف ہوئی اسے بات سن کر، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس لذت کو، اس تکلیف کو نہیں مانتے، امام نووی فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ سامنے کی چیز موجود ہے۔ اب وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس وحی لے کر حاضر ہوتے تھے، لیکن حاضرین کو اس کا ادراک نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ ظاہر و جلی ہے۔ وہ شاید جمعے میں آئے گی تفسیر۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی ران پر سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ وہ آیات مبارکہ نازل ہوئی نا کہ وہ لوگ جو باہر نہیں نکلتے بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں جہاد کے لیے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جمعے کو میں نے بیان کی تھی آیتیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، میں تو نابینا ہوں، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر عرض کی، ادھر جبریل وحی لے کر آ گئے، فرمایا غیر اولی الضرر، اتنا جملہ جبریل وحی لے کر آیا۔ یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے جو مجبور ہیں، مجبوروں کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ جبریل آیا ہے، وحی لے کر آیا۔ صرف حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو میری ران پر اتنا بوجھ پڑا، مجھے لگا کہ شاید میری ران کی ہڈی ٹوٹنے والی ہے۔ اب دیکھیے جبریل آیا ہے، صرف حضرت اسامہ کو محسوس ہوتا ہے، باقی کسی صحابی کو محسوس نہیں ہوا، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے کہ نہیں جی چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے؟ اور تیرا نظر نہ آنا تیری نظر کا قصور ہے، جس پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں وہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قبر والے کو عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر والے کو ثواب بھی ہوتا ہے۔ واہ قربان جائیں امام نووی تیرے۔ اچھا پھر آگے امام نووی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ حدیث شریف میں میت کو بٹھانے کا جو ذکر ہے
ہو سکتا ہے یہ صرف قبر والے کے ساتھ مخصوص ہو کہ جو بندہ قبر میں گیا ہے نا اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، علاوہ اس کے جس کو راستہ میں پھینک دیا گیا ہو اور جس کو درندے یا مچھلیاں کھا گئی ہوں۔ بہرحال میت کو ہتھوڑوں سے مارنا تو اس کے لیے قبر کا فراخ ہونا اور اسے مارا جانا ممنوع نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں نظر نہ آئے تو یہ ہماری عقل کی بات ہے، ہماری نظر کی کمزوری کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمانا حق اور سچ ہے۔ ایماندار ہوتا ہی کون ہے؟ جو زبان مصطفیٰ پر اعتبار کرے۔ کتنی آیتیں ہم نے پہلے بیان کی ہیں؟ 8، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ قبر والا کافر ہے تو اس کو قبر کے اندر لگتا ہے پھینٹا۔ اب آئی 9ویں آیت کہ جب قبر کے اندر بندہ مومن جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم ترتیب کے ساتھ چلیں گے نا، نکالیے 13واں پارہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو حق بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، پھسلنے نہیں دیتا۔ کہاں کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ دنیا میں پھسلنے دیتا ہے، نہ ہی آخرت میں پھسلنے دیتا ہے۔ ایک حق بات ہے اس کی برکت سے۔ وہ حق بات کیا ہے وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پھسلتا کون ہے اور ثابت قدم کون رہتا ہے؟ ثابت قدم وہی رہتا ہے، پھسلتا وہی نہیں نا جس کے اندر زندگی ہو۔ یہ تو زندے کی شان ہے نا، نہیں پھسلنا یا پھسلنا، یہ زندے کی شان ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ایک حق بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو پھسلنے نہیں دیتا۔ ترجمہ سمجھ لیا نا؟ اب آگے چلو۔ قرآن کی بہترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر وہ ہے جو خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سنتے ہیں، بخاری شریف ہے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کو قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اس بات کی گواہی دیتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی معنی ہے ارشاد خداوندی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو اب سرکار آخرت سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ قبر۔ اور قول ثابت سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بندہ مومن نے جو دنیا میں کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔
بخاری شریف جلد 1 صفحہ 183۔ اچھا، اس پر ذرا چند حوالے اور سن لیجئے کہ فی الآخرہ سے مراد ہے قبر۔ احسن التفاسیر جلد 2 صفحہ 264۔ میں مخالفین کی تفسیروں کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی مخالف منصف مزاج ہے تو وہ سن لے اور یہ سمجھ لے کہ سید اسد جو تگ و دو کر رہا ہے نا کہ ساری امت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ بھئی ہم مسئلے وہ بیان کرتے ہیں جس پر الحمدللہ اہل سنت کا اتفاق ہوتا ہے۔ معارف القرآن، یہ مولانا کاندلوی والی، جلد 4 صفحہ 136۔ ابن جریر جلد 13 صفحہ 142۔ روح المعانی جلد 13 صفحہ 217۔ تفسیر خازن اور معالم التنزیل، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، جلد 2 صفحہ 42۔ امام رازی کی تفسیر کبیر جلد 13 صفحہ 122۔ مظہری تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ 268۔ تفسیر قرطبی جلد 9 صفحہ 362۔ یہ اتنی معتبر تفسیریں ہیں جن میں ابن جریر کی تفسیر بھی ہے جسے امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ باقی تفسیریں بزرگوں کی تفسیریں ہیں، ان سب نے اسی حدیث کے پیش نظر کہا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں بھی پھسلنے نہیں دیتا اور قبر میں بھی پھسلنے نہیں دیتا۔ ایک اور بڑے مشہور دیوبندی عالم ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد، ان کی بھی تفسیر ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے معارف القرآن، اختلاف اپنی جگہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام اور سخت حال میں بھی وہ بتائید ربانی اس کلمہ پر قائم رہے گا۔ قبر کا ماحول بڑا وحشتناک ہوگا اور ڈراؤنی شکلوں والے فرشتے ہوں گے، قبر میں اندھیرا ہوگا۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دیکھو نا سوال ہوا ماحول کتنا ہے، تو وہ اسی کلمے پر قائم رہے گا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے گا۔ اور پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ارشاد قرآنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے۔ یہ روایت حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح تقریباً 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معتبر اسانید کے ساتھ اسی مضمون کی حدیثیں منقول ہیں، یعنی 40 سے زیادہ صحابہ کرام جس حدیث کو نقل کریں اس حدیث کا مرتبہ کیا ہوگا، جن کو امام ابن کثیر نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ یعنی تفسیر ابن کثیر میں 40 صحابہ کرام یہ بیان فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس جگہ آخرت سے مراد ہے قبر اور قول ثابت سے مراد ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنے منظوم رسالہ التثبیت عند التبییت میں، یعنی انہوں نے شعروں میں ایک رسالہ لکھا ہے التثبیت عند التبییت، اور شرح صدور میں
70 احادیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ کیا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سرکار آخرت کا معنی کیا بیان کر رہے ہیں؟ قبر۔ 40 حدیثیں نقل کی ہیں مختلف صحابہ کرام سے، امام ابن کثیر نے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قبر، آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر۔ اور امام جلال الدین سیوطی 70 حدیثیں نقل کر کے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قبر۔ کلمہ قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک اور مولوی صاحب ہیں مولانا غلام اللہ خان، جن کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ ان کی تفسیر ہے جواہر القرآن، اس کے اندر لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 568 کہ یہ بشارت دنیاوی و اخروی ہے۔ الآخرت سے عالم برزخ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل اخلاص مؤمنین کو دنیا میں اور قبر میں کلمہ توحید کی برکت سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ جی دو بندیوں کے دونوں گروپ آ گئے اس کے اندر۔ اب یہ ساری بحث سننے کے بعد اب رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ قرآن حکیم نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی، صحابہ کرام اور مفسرین کے فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قبر میں ایماندار ثابت قدم رہتا ہے، پھسلتا نہیں۔ ثابت قدم رہنا تب ہی متصور ہو سکتا ہے جب ایماندار کو زندہ مانا جائے۔ جب قبر میں ایماندار زندہ ہے تو اب سنو، جن کے طفیل مومنوں کو ایمان ملتا ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح زندہ نہیں ہوں گے؟ اور جن کے صدقے مومن قبر میں پھسلتا نہیں زندہ ہے، تو وہ لجپالا کبھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتا ہوں میں۔ یہ جو تھے نا دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی، وہ بڑے ٹیسٹی مولوی صاحب تھے، بڑے ٹیسٹی۔ اچھا، انہوں نے 2 واقعات لکھے ہیں۔ یہ ہر کسی کے لیے دلیل نہیں ہے۔ یہ جو 2 واقعات ہیں نا، یہ صرف تھانوی صاحب کے مریدوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے میں ذرا ان کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے یہ 2 واقعات لگا ہوں بیان کرنے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں 7 سنابل، ایک تصوف کی کتاب ہے جس کا نام ہے 7 سنابل، اور بعض حضرات تو اس کتاب کا نام لیتے ہوئے 7 سنابل شریف کہتے ہیں۔ 7 سنابل کتاب میں قاضی حمید الدین ناگوری سے نقل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ناگور کے، قاضی حمید الدین، ان سے روایت ہے۔ فرمایا کہ میں بعد دفن کرنے قطب الاقطاب کے ان کے مزار پر موجود تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو میں ان کے مزار پر، ان کی قبر پر موجود تھا۔ میں نے بطور کشف دیکھا کہ منکر نکیر آ گئے۔ اگر قاضی حمید الدین ناگوری کی آنکھیں پڑی ہوئی مٹی کو چیر کر قبر کے اندر کا نظارہ کر سکتی ہیں تو یارو مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ منکر نکیر آئے اور حضرت خواجہ کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ گئے۔ اوروں کا ادب نہیں کرتے یہ فرشتے، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اٹھے، لیکن
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قطب الاقطاب کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں 2 فرشتے اور آ گئے۔ ان 2 فرشتوں نے آ کر حضرت خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ قطب الدین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اور اس طرح کہ جب تو قبر میں جائے تو قبر میں فرشتے بھی تجھے اللہ کا سلام پہنچائیں، تجھے اللہ سلام فرماتا ہے۔ اور ایک کاغذ جس پر سبز روشنائی سے، سبز گرین کلر کی وہ جو روشنائی تھی نا، سیاہی، لکھا ہوا نکالا، اور فرشتوں نے بڑے ادب سے حضرت خواجہ کے ہاتھ میں دے دیا، یہ اللہ نے یہ آپ کو انعام بھیجا ہے۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ اے قطب الدین، میں تم سے خوش ہوں اور میں نے تمہاری برکت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب گناہگاروں کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ یہ فرشتوں نے آن کے کس کو کہا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ قاضی حمید الدین ناگوری۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ حوالہ ان کے پاس 7 سنابل کا ہے۔ بھئی ہم غریب سنی اگر سرکار کو اپنی قبر میں زندہ مانیں، ہم پر اگر تم شرک کا فتویٰ لگاؤ اور مولانا تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہو، پھر خود سوچو یہ انصاف کی بات ہے؟ جو جرم ہمارا ہے، جس کو ہمارا جرم کہتے ہو، وہی بات تھانوی صاحب لکھیں، وہ تو رحمت اللہ علیہ، وہ حکیم الامت، وہ تو بڑے بڑے القابات کے حامل، اور ہم غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے ضد چھوڑ دو، آؤ کتاب و سنت پر ہم سب جمع ہو جائیں۔ جو اللہ کا قرآن کہے تم بھی مانو ہم بھی مانیں، اور جو حدیث قرآن کے مطابق ہے، اور ساری حدیثوں کی میں بات نہیں کرتا، حدیث وہی ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ صحیح حدیث ہے۔ تو جو احادیث صحیح ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، آؤ ان پر عمل تم بھی کرو ہم بھی کریں، تاکہ پاکستان کے اندر یوں ایک وحدت پیدا ہو جائے اور کافروں پر روب پڑے اور دبدبہ پڑے۔ اور تمہاری برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب گناہگاروں کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا، اس لیے کہ جب زندوں نے تم سے بڑا نفع اٹھایا ہے، مردے بھی تم سے نفع حاصل کریں۔ جب تک تم زندہ تھے تو زندوں نے تم سے نفع حاصل کیا، تو میں اللہ چاہتا ہوں اب تم قبر میں آئے ہو تو مردے بھی تم سے نفع حاصل کریں۔ اور نفع حاصل کرنے والا پھر زندہ ہوتا ہے یا فنش نہیں ہوتا وہ۔ 2 فرشتے اور پہنچے۔ پہلے منکر نکیر آئے تھے، پھر 2 فرشتے آئے، پھر 2 فرشتے اور آ گئے۔ اب قبر میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 6۔ 2 فرشتے اور پہنچے، خواجہ کو حق تعالیٰ کا سلام پہنچایا، اور انہوں نے منکر نکیر سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے ہمارے کتب سے سوال مت کرو۔ یہ جو تم 3 سوال کرتے ہو نا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال مت کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے کتب سے خود سوال کر لیا ہے، اور وہ سوال کا جواب ہم کو دے چکا ہے۔ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ بھئی یہ میں اصل دلیل نہیں پیش کر رہا، اصل دلیل میں نے وہ آیات کریمہ پیش کی ہیں، 8 آیات کریمہ جن سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، اور 1 آیت کریمہ وہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر بندہ مومن کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ تو 2 میں نے ذرا تمہارا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے 2 واقعات ایک بیان کر دیا ہے، اور دوسرا بھی سن لو۔
اچھا، یہ تھانوی صاحب نے لکھا کہاں ہے؟ معارف اشرفیہ جلد اول، اس کا دوسرا نام ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ۔ اس کتاب کے اندر تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب دوسرا حوالہ سن لو۔ کچھ سنی بیان کرے نا تو یہ لوگ بڑے فتوے لگاتے ہیں، دیکھو سنی کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، حوالہ ہے افادات یومیہ جلد 2 صفحہ 91۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں ایک دھوبی کا انتقال ہو گیا، جب دفن کر چکے نا دھوبی کو، تو منکر نکیر آئے اور سوال کیے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من ھذا الرجل۔ ہر سوال کے جواب میں وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ مینوں نہیں پتا، میں تے غوث پاک دا توبی ہاں، مینوں نہیں پتا، میں تے غوث پاک دا توبی ہاں، مینوں نہیں پتا، میں تے غوث پاک دا توبی ہاں۔ فی الحقیقت اب تھانوی صاحب نا اس کا جواب دے رہے ہیں، فی الحقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا، تفصیلی بیان نہیں، اجمالی بیان تھا۔ وہ کیا کہ میں غوث پاک کا ہم عقیدہ ہوں۔ تم نے پوچھا نا تیرا رب کون؟ تو جو ان کا خدا وہ میرا خدا۔ تم نے پوچھا نا تیرا دین کیا ہے؟ تو جو ان کا دین وہ میرا دین۔ تو بس اسی بات پر کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اسی بات پر اس دھوبی کو اللہ نے بخش دیا، اس کی نجات ہو گئی۔ ارے میاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر تم قرآن کے عالم ہو تو قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن کی تبلیغ کرو، مصطفیٰ کے فرمان کی تبلیغ کرو۔ اگر فتویٰ لگانا ہے نا، پھر وہ صرف غریبوں پر ہی نہیں، اپنی واری حل لمبی نہ کرو۔ فتویٰ لگے گا تو سب پر لگے گا، اگر ایک پر نہیں لگے گا تو انشاءاللہ باقیوں پر بھی نہیں لگے گا۔ چلیے جی آگے بھی۔ اچھا ٹائم ہو گیا بھائی، چلیں باقی کل صحیح۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے کافروں کا قبر میں انجام، پھر مومن قبر میں کیا ہوتا ہے، اب شہیدوں کی بات آئے گی، شہیدوں کی۔ اس میں 3 آیتوں سے استدلال کروں گا شہداء کی زندگی کے بارے میں، 3 آیتوں سے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا